اللہ کی وحدانیت اور توحید اور رسالت کے بعد جو خرابیاں ان میں تھیں، ایک خرابی کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ناپ تول میں کمی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں اس امر سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور خرابی جو اس میں تھی، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، وہ ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اللہ معاف فرمائے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلی وہ قوم ہے جس نے چنگی کا آغاز کیا۔ مسافر گزرتے تھے، یہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ان سے چنگی وصول کیا کرتے تھے اور ان سے گزرنے کا ٹیکس لیا کرتے تھے، اور اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو انہیں لوٹ مار کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس قوم میں خرابی یہ تھی کہ اس کے بعض افراد ایسے تھے کہ جو لوٹ مار ڈاکو تھے، بڑے بڑے راستے میں بیٹھ جاتے اور آنے والے جانے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے۔ آج یہ خرابی بھی اللہ معاف فرمائے ہماری قوم میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں نظام چل رہے ہیں۔ بعض ڈاکو ایسے ہیں جو شاہراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، قومی شاہراہوں پر آج کل تو زیادہ مشہور ہے نا کچے کے ڈاکو، بھئی شاہراہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والے ہر انسان، ہر قافلے، ہر تاجر، ہر مظلوم کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے شہروں میں ڈکیتیاں عام ہیں، چوریاں عام ہیں۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، آپ لوگ ہر راستے پر مت بیٹھ جاؤ، آپ راستوں پر نہ بیٹھو، تُوعِدُونَ کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ اور ان سے مال اور اسباب لوٹ لو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے امت ایمان قبول کرنے لگی، تو انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر اور ان کی جو مسجد یا جو بھی کہہ لیں عبادت گاہ جہاں پر وہ اپنی قوم کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اس کے راستے کا محاصرہ کر لیا۔ لوگ چاروں طرف پھیل گئے اور ہر آنے جانے والے کو روکنے لگے کہ بھئی حضرت شعیب کی بات نہیں سنو۔ یہی کام مشرکین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبائل کو نصیحت کیا کرتے تھے تو مشرکین مکہ میں آنے والے ہر قبیلے کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کی بات نہیں سننا۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، تم نیکی کے ہدایت کے راستوں پر مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اللہ پر ایمان لانے سے روکو، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لانا چاہتا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم لوگ ہر ہدایت کے معاملے میں کجی ڈھونڈتے ہو، ہر ہدایت کے معاملے میں تم لوگ میخ نکالنا چاہتے ہو، برائی نکالنا چاہتے ہو۔ آج یہ عادت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی نیکی کی بات ہمیں کر دے تو فوراً بھڑک جاتے ہیں۔ آج کل نیکی کا زمانہ کہاں ہے مولوی صاحب، نعوذ باللہ۔ آج کل کون پردہ کرتا ہے؟ آج کل کون سود کے بغیر کاروبار کر سکتا ہے؟ آج کل بددیانتی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ فلاں حکم اس طرح کیوں آیا، فلاں حکم اس طرح کیوں آیا؟ آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے نا، سب سے زیادہ ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے جو تاریخ اسلام میں اعتراض کرنے والے ہیں، جو افتراق کی بات کرتے ہیں، جو انتشار کی بات کرتے ہیں، جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، قوم کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک عالم یا کوئی شخص اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں یہ باتیں تو ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، ہمارا دین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، نئی بات کہاں سے آئے گی؟ ہم نے تو وہی بات کرنی ہے جو جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. ہمارے ہاں نئی بات کہاں سے آئے گی؟ کہتے مولوی صاحب پہ نئی بات کرو. نئی بات بھائی ایمان وہی اللہ پر ایمان لاؤ. یہ آج کا نہیں ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا خطبہ اپنی اولاد کو دیا ہے. حضرت آدم کو تو کئی ہزاروں سال گزر چکے ہیں, اور اگر سائنس کی بات پہ جائے تو وہ تو کہتے ہیں ملین سے اوپر چلے گئے, کروڑوں سال گزر گئے. حضرت آدم نے کیا پیغام دیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے. اب اس میں نئی بات کہاں سے آئے گی؟ اس میں کون نئی بات کرے گا؟ کہاں سے نئی بات لائی جائے؟ تو آج کل ہمیں عادت ہو گئی ہے ہر چیز میں بس بحث مباحثہ, اور اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو بس آپ کی دل کو لگتی ہے, چاہے عقل میں آتی ہے نہیں آتی, چاہے اسلام میں اس کا کوئی مثال ہے نہیں ہے, اسلامی اصول کے مطابق ہے نہیں ہے, بس نئی بات ہونی چاہیے.